بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گزر گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں اور بندیوں کے لیے جو بے شمار برکتیں، خیر اور رحمتیں رکھی تھیں، اللہ کے بندوں نے ان سے اپنے اپنے ایمان، استطاعت اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق فائدہ اٹھایا، اور اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں یہ بشارت بھی دی کہ جو کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور جو کوئی رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور جو قیام کرتا ہے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا روزہ مومن کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے درجات کی بلندی اور اس کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کر کے رب کی نافرمانی سے بچنے کی اور رب کی اطاعت میں آگے بڑھنے کی قوت فراہم کرنے کے لیے آتا ہے۔ جنت کے دروازے اس میں کھولے گئے، جہنم کے دروازے بند کیے گئے، مطلب نیکیاں کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہونے کا راستہ آسان ہوا، اور اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کر کے جہنم میں جانے کا راستہ مسدود ہوا، اس میں رکاوٹ پیدا کی گئی۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ ان ساری بشارتوں، ان ساری خوشخبریوں کے بعد مسلمان عید کے چاند کے ساتھ 11 مہینے جہنم میں کودنے کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب گویا اس کو رمضان سے یہ سند، یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ پچھلا حساب ہو گیا بے باک، اب یہ ہے 11 مہینے اور تم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدیں اسی پہلی حالت پر واپس آ جاتی، وہی جو نمازی ہیں روزمرہ کے، سال بھر کے، وہی دکھیں گے۔ باقی دوسرے جو کام جس کو لوگ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، گناہ ہے، اور اس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے رمضان میں، اب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ بلکہ زیادہ قوت کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں کہ مہینہ بھر کی پابندی بہت ہو گئی۔ ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو بشارتیں رمضان میں دی گئیں گناہوں کی بخشش کی، اجر و ثواب کی، وہ ان لوگوں ہی کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر، نبی کی فرما برداری پر قائم رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ورنہ ان بشارتوں کے ساتھ وہ وعیدیں بھی سنا دی گئی ہیں کہ روزہ رکھ کر اگر تم جھوٹ بولو گے، کسی کی غیبت کرو گے، یا کوئی اور شریعت کے خلاف کام کرو گے، تو یہ خلاف شریعت کام، یہ خلاف تقوی کام تمہارے اس روزے میں عیب اور نقص پیدا کر دے گا اور تمہارے اجر کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے وہ وعید بھی سنا دی گئی کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے روزوں سے پیاس کے سوا اور راتوں میں عبادت کر کے کھڑے ہونے سے رت جگہ کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا،
روزے رکھے انہوں نے، راتوں میں قیام بھی کیا، لیکن چونکہ وہ اس کے مقصد، اس کی روح سے غافل ہو کر ان عبادتوں کو انجام دیتے رہے، لہذا ان عبادتوں کا اثر نہ ان کے دل پر پڑا، نہ ان کی فکر و سوچ پر پڑا، ورنہ اس مہینے کے روزوں میں یہ طاقت، یہ اثر، یہ قوت اللہ نے رکھی بھی ہے کہ جو اس کو اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، یہ روزہ اس کے گناہوں کی آگ بجھاتا ہے اور اس کی نیکیوں کو پروان چڑھاتا ہے، اس کے اندر اللہ کا شکر پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی قوت فراہم کرتا ہے، اللہ کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ تو اب ہم کو یہ جائزہ لینا ہے، روزہ رکھ کر تو ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے حکم کی تابعداری، اس کے نبی کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے حلال چیزوں سے بھی سختی کے ساتھ پرہیز کیا ہم نے۔ جتنے گھنٹے اس نے ہم کو شدید خواہش کے باوجود، ہماری شدید بنیادی ضرورتوں کی خواہش کے باوجود، کھانا پینا اور جنسی لذت، ان تینوں بنیادی ضرورتوں کو اس نے ہم پر حرام کر دیا چند گھنٹوں کے لیے، اور ہم نے اس کی پوری پابندی کی۔ الحمدللہ، نیکی ہو بدی ہو، توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے۔ اسی لیے تو اذان کے کلمات کو دہراتے ہوئے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف جو صدا لگائی جاتی ہے، تو اذان کے پورے جواب میں وہی کلمے دہرانا ہے، صرف حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ بولنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو آنے کی، کامیابی کے راستے پر آنے کی توفیق اللہ کی طاقت اور قوت کے سوا نہیں مل سکتی۔ لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی زور، نہیں ہے کوئی قوت، نہیں ہے کوئی طاقت الا باللہ، اللہ کے سوا۔ روزہ ان ساری چیزوں کی تربیت کرتا ہے، ہمارے ذہن کو اللہ کی ذات کی طرف موڑتا ہے، ہمارے ذہن کو ہماری قبر کی طرف موڑتا ہے، ہمارے ذہن کو آخرت کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے ذہن کو محشر کے میدان کی طرف لے جاتا ہے کہ دیکھو تم اس زمین کے اوپر کوئی غیر ذمہ دار مخلوق نہیں ہو، تم ایک جواب دہ مخلوق ہو۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، یعنی ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ وہ اپنے آپ کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی اور عام انسانوں کو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے بچائے، نیکیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، اللہ کی بندگی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلا لوگوں کو بہترین طریقے سے، اچھی نصیحت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، بہترین خیر خواہی کے ساتھ۔ روزہ ان ساری چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ اب اگر ہم نے ان میں سے کسی چیز پر کوئی توجہ نہیں دی، ہم صرف یہ سمجھتے رہے کہ سحری اور افطاری کا نام روزہ ہے، تو پھر اللہ ہم کو اس محرومی سے محفوظ رکھے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ یہ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ہماری نیکی میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکے 30 روزے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کی روزوں کی تمام خیر اور برکات سے محروم رہے۔ اگر کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا ہے، اگر کوئی بے نمازی نہیں بن سکا، اگر کوئی سود خور سود کی لعنت سے اپنے کو نہیں بچا سکا، اگر کوئی جھوٹا اپنے جھوٹ کو نہیں چھوڑ سکا، اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے باز نہیں آ سکا، اگر کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکا،
اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی اور اس کی گستاخی اور بے ادبی سے باز نہیں آ سکی، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں جو ظلم اور زیادتی وہ کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو نہیں روکا، یہ سارے روزہ دار محروم ہیں اجر سے، روزے کی برکت سے، رمضان کی رحمت سے۔ ان کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے، کوئی بشارت نہیں ہے۔ اچھا، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ رمضان میں جب شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو بھی کچھ لوگ کیا بلکہ اکثر لوگ کیوں گناہ کے کام کرتے ہیں؟ گناہ کے کام کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ہر مسجد میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، رمضان میں بار بار سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر کیوں لوگ اس مہینے میں بھی، ایک دو نہیں، ہر بستی میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان مرد اور عورتیں جن کو کوئی شرعی عذر نہیں تھا، نہیں رکھے روزہ، نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے۔ اچھا، کچھ روزے دار ایسے بیچارے متقی، وہ خالی فجر اور تراویح پڑھنے کو آتے، ظہر اثر ان کی بستر میں نہ تو دکان میں، یعنی اپنی جی سے۔ اب شیطان جو بہکانے ہی کے اوپر قیامت تک کی مہلت لے کر اس زمین پر آیا ہوا ہے، اور جس کو خالق کائنات نے، مالک کائنات نے، مالک یوم الدین نے، رب العالمین نے کھلا چیلنج کا قبول کر کے چھوڑ بھی دیا کہ جا، مہلت ہے تجھے الی وقت معلوم، وہ قیامت کی گھڑی آنے تک تجھے مہلت دی میں نے، اور پھر اوپر سے چیلنج دیا، مہلت مانگا تو مانگا، اوپر سے چیلنج دیا، ان کو بہکاؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، جدھر سے بھی مجھ کو راستہ دیں گے یہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے، میں برابر اپنا کام کروں گا۔ اب وہ شیطان تو جکڑ دیا۔ اس کی خوشخبری ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، حدیث کی صحیح کتابوں میں آئی بھی ہے، کسی کا اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، کسی نے اس کو ضعیف یا اس کے سند میں کسی قسم کی کوئی علم الحدیث کے حساب سے کوئی کمزوری کچھ نہیں، بالکل صحیح حدیث ہے وہ۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مگر یہ کہیں سنے پڑے، کسی حدیث میں آیا، قرآن کی کسی آیت میں آیا کہ انسان کے اندر کا شیطان بھی جکڑا جاتا ہے جس کا نام نفس ہے؟ نہیں، اس کو جکڑنے کی ذمہ داری اللہ نے خود انسان کو دی ہے کہ بندے، وہ جو دشمن ہے نا اندیکھا خطرناک، اس کو تو میں نے جکڑ دیا، اب تیرے اندر کا جو دشمن ہے نفس تیرا، نفس امارہ، اس کو پابند کرنا تیرا کام ہے، میری ذمہ داری نہیں۔ اس لیے رمضان میں وہ لوگ، یہ شیاطین تو جکڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہی تو آسانی ہے نا، جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب وہی ہے کہ جنت میں جانے سے روکنے والا جو تمہارا اندیکھا طاقتور دشمن ہے نا، عدو مبین، کھلا دشمن، وہ ہم نے بند کر دیے، اس کو جکڑ دیے۔ وہ سے بولتے ہیں نا نماز پڑھنے بہت ہی طبیعت ہوتی جی، اور شیطان پڑھنے نہیں دیتا، پھر رمضان میں تو شیطان بند ہو گیا تھا، مطلب ہے کہ تیرا شیطان بہت طاقتور ہو گیا ہوا ہے، بہت طاقتور ہو گیا ہوا ہے، وہ تجھ کو نیکی نہیں کرنے دینا چاہتا۔ تو یہ جو انسان کے اندر کا شیطان ہے، اس کو جکڑنے کی بات کوئی بھی قرآن کی آیت اور حدیث میں نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہر آدمی پہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈالی ہے، قد افلح من تزکیٰ، اور اعلان کیا اس کا، اپنے آپ کو تم پاک کرو گے، اس نفس کی گندگی سے اپنے کو بچاؤ گے، تو بس پھر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو اس خواہش سے روکو گے تو پھر تمہارے لیے جنت کا حصول آسان ہے، کیونکہ وہ دشمن جکڑا ہوا ہے جو تم کو بہکاتا تھا۔
اندیکھا دشمن تھا، طاقتور دشمن تھا، اللہ نے اس کو باندھ دیا ہوا ہے، اب تمہارے لیے آسانی ہے۔ تو نفس کا شیطان جس نے نہیں جکڑا اس کے لیے روزہ بھی بھاری، نماز بھی مشکل، پھر مال خرچ کرنا تو ایسے لوگوں کے لیے اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس روزے رمضان سے اب ہم کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت میں آسانی سے داخل کرنے کے لیے یہ مہینہ اتنے انتظام کے ساتھ بھیجا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا، جنت کے حصول کو آسان کر دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت کا، مغفرت کا، اس کی خوشنودی کا مستحق نہیں بنا سکا تو اس سے بڑا محروم القسمت پھر اور کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو پورا رمضان اور روزہ نہیں، ایک اکیلی شب قدر کے لیے بات ارشاد فرما دی کہ یہ خیر اور بھلائی کی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ تو اب پورے رمضان سے جو محروم رہ گیا اس کی محرومی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ ایک مہینے اس روزے نے ہم کو اللہ کا بندہ بننے، نبی کا فرما بردار بننے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے حکم کی تعمیل کرنے کا پورا موقع دیا۔ رب کائنات نے اس کا پورا انتظام فرمایا۔ اندیکھے حملہ کرنے والے، وسوسہ پیدا کرنے والے، گناہوں کی طرف دعوت دینے والے شیطانوں کو پکڑ کے بند کر دیا، جکڑ دیا زنجیروں میں، ایک مہینے تک مسلسل۔ تو ایک مہینے اس روزے نے ہم کو گویا اللہ کی حفاظت اور نیکی کی طاقت عطا کرنے کا موقع دیا۔ اب یہ 11 مہینے ہم کو اس روزے اور اس کے اندر کی جانے والی عبادت کو محفوظ رکھنے کو ذمہ داری ہم پر ہے۔ اب معلوم ہوگا یہ کہ روزہ دار کون ہے۔ جو بے نمازی سے نمازی بن گیا، وہ سمجھ لے کہ اس کا روزہ قبول ہو گیا۔ جس نے اپنے جھوٹ پر قابو پا لیا وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے روزے قبول کر لیے۔ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے باز آ گیا اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کی دعا بھی سنی، اس کے روزے بھی قبول کیے۔ اس طرح ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ رمضان سے پہلے اس کی زندگی میں اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف، قرآن مجید کے احکام کے خلاف کیا کیا چیزیں اس کے اندر تھیں، اور اب یہ مہینے بھر کی تربیت کے بعد اس میں سے اس کے کتنے گناہ چھوٹے اور کتنی نیکیاں اس نے آگے بڑھائیں۔ یہ ہر آدمی کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ رمضان ختم ہوا، دین پورا ویسی کی ویسی محفوظ ہے، دین نہیں ختم ہوا ہے۔ روزے ختم ہو گئے، نمازیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ 5 وقت کی فرض نمازیں جیسی رمضان میں تھی ویسی اب بھی ہیں بالکل، اور ان کی وہی اہمیت ہے، وہی فضیلت ہے۔ یہ جائزہ ہر ایک کو لینے کی ضرورت ہے۔ دنیا پرستی میں کوئی مگن ہے؟ رات دن بس 99 کے پھیر میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے دل کا جائزہ لے کہ رمضان کے اس عظیم مہینے سے اس کے دل سے اس مال و اسباب اور دنیا کی محبت میں کچھ کمی آئی کہ نہیں، اور اس کی جگہ اللہ کی محبت بڑھی کہ نہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو بشارت اور وعید دونوں سن لینی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ اس مال کے پیچھے اگر تم بھاگتے رہے، اس دنیا کے پیچھے اگر بھاگتے رہے اور یہ مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل رکھتا رہا اور تم اسی غفلت میں قبروں تک جا پہنچے تو پھر وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، یہ جو مال ہے یہ اس وقت تمہارے کچھ کام نہ آئے گا جب تمہیں روندنے والی جہنم کی گھاٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہم پر ذمہ داری تھی۔ حالانکہ اللہ پہ کون ذمہ داری ڈال سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ پر ذمہ داری ڈالی۔ کس بات کی؟
کہ ہم تمہاری رہنمائی کریں گے، تمہاری ہدایت کا سامان کریں گے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہم دنیا اور آخرت کے بارے میں جو بھی کہہ رہے ہیں تو یاد رکھو کہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اور پھر بھڑکتی بھی آگ میں جھونکا جانا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس بھڑکتی آگ سے وہ مالدار بچ جائے گا، یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو پاک کرے گا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرے گا۔ 3 آیتوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ مومنو، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ 4 لوگوں کے سامنے استغفر اللہ پڑھ لو؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے والا سب سے پہلے آخرت کی فکر کرتا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ تم میں سے ہر شخص، ہر نفس اس بات کی فکر کرے، اس پر غور و فکر کرے، اس پر نگاہ ڈالے، اس پر نظر ڈالے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈر یہ ہے۔ اور جس کی فکر آخرت جتنی مضبوط ہوگی اور جتنی صحیح ہوگی، وہ دنیا سے اتنا ہی دور اور رب سے اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا۔ حضرت سالم مولا ابن عمر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ میں تشریف فرما ہے۔ خلیفہ وقت بھی آیا ہوا ہے زیارت کے لیے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور شاگرد حضرت سالم موجود ہیں، جن سے ایک دنیا علم دین کا فیض اٹھا رہی ہے، اور اس کو بڑی خواہش تھی ملنے۔ تو اس نے اپنے مشیروں وزیروں سے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ اس وقت بیت اللہ کے مطاف میں تھے، طواف کر رہے۔ خیر، خلیفہ کو بھی لایا گیا، اس نے طواف وغیرہ کیا۔ طواف کے بعد میں جا کر ملا، کہا حضرت آپ کبھی ہمارے پاس آتے نہیں ہیں۔ خلیفہ کہہ رہا ہے، خلیفہ ایم ایل اے ایم پی نہیں گلی کا، خلیفۃ المسلمین، اس سلطنت کا خلیفہ جس میں ایشیا، یورپ، افریقہ سب اسلامی مملکت میں داخل ہے، اس کا اکیلا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہاں تو بچی کی نکاح میں تحصیلدار بھی آگا تو جب عورتوں آدمیاں خوش ہوتے، بھائی ان کے یہاں تحصیلدار آیا تھا ان کی بچی کی نکاح، تحصیلدار وہ بھی بے غسلہ بے طہارت تھا، جب خوش ہوتے، جب فخر کرتے، کیا ہماری عزت ہے۔ یا کوئی آ گیا خاصدار آمدار، ارے باپ رے، پھر تو پورے محلے والے کیا گاؤں والے بھی رشک سے دیکھتے، اور کیا لمبے ہاتھ ہیں ان کے، اتنا سا ظرف ہو کے رہ گیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے۔ وہاں خلیفۃ المسلمین خود آیا ہے خواہش کے ساتھ ملنے۔ یہاں آج ہمارے دیندار بھی مالداروں کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، اللہ کے ولی، وہ نہ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں نہ دنیا داروں کی پرواہ کرتے ہیں۔
چاہے قارون کا خزانہ ان کے پاس کیوں نہیں ہوتا. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. کہا کہ مجھے فرصت ہی نہیں ملتی، میں اپنے رب کی عبادت میں اور لوگوں تک دین کی روشنی پھیلانے میں لگا رہتا ہوں. کہا حضرت کچھ خواہش ہو تو بتا دیجیے. یہاں تو صاحب کے پاس جا کے پہلے ہی بول دیتے صاحب میرے بچے کو ST میں لگا دو، 200 ووٹ ہے میرے پاس. صاحب میرے بچے کو کالج میں لگا دو. صاحب میرے داماد کو فلاں جگہ پوسٹ دے دو. ٹکڑا اسی لیے تو لعنت برس رہی ہے. اب دنیا معلوم ہے، یہ دنیا لعنت کی چیز نہیں ہے. کا کچھ ضرورت ہو تو حضرت کہیے پوری کر دی جائے. کہ اللہ کے گھر میں بندوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی. کیا کر رہے ہیں حضرت سالم؟ اللہ کے گھر میں بندوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. خلیفہ شرمندہ ہو گیا، خلیفہ شرمندہ ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ حضرت حرم سے باہر آئیں تو پھر عرض کروں. جب باہر نکلے، حرم کے باہر آ گئے مسجد حرام سے، تب پھر کہنے لگا حضرت اب تو ہم مسجد حرام سے باہر ہیں، اب تو مانگ لیجیے. کامل المومنین آپ کیا دیں گے، آخرت یا دنیا؟ کہ آخرت کو میں کیا دے سکتا ہوں، دنیا کے حساب سے میں اپنی جو طاقت ہے اللہ نے جو دی ہوئی ہے حکومت سلطنت، اس کے حساب سے میں آپ جو چاہیں دے سکتا. تو کہا معاف کیجئے، یہ دنیا تو میں نے اس سے بھی کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے. یہ دنیا میں نے اس سے بھی کبھی نہیں مانگی جس نے یہ دنیا پیدا کی ہے. اللہ آپ کا مال آپ کو مبارک کرے. اور نکل گئے. ہم تو تلوے چاٹ رہے ہیں مشرکوں کے. کام بن جائے گا. اپنے 2 نمبر کے دھندے ذرا لگانا پڑتا لگا. ایسا کوئی معاملہ آگا تو ذرا نپٹا لینا آتا، آسانی ہو جاتی. اور کیا، رب تو کچھ ہے ہی نہیں نا ہمارے لیے. خالص زبان کی نوک پہ دعویٰ ہے اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، زندگی موت اس کے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری شفا میں اس کے ہی ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اس کے ہی ہاتھ میں ہے. مگر کیا حقیقت میں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں؟ ہے یقین ہمارا؟ ہے اللہ تعالیٰ پر یہ یقین؟ اگر ہوتا تو یہ سودی لین دین چلتے مسلمانوں میں، یہ شادیوں کی شیطانی رسمیں آج بھی باقی رہتی اتنا سننے سمجھنے کے بعد. یہ جینے مرنے کی رسمیں جن کا شریعت میں کوئی عطا پتہ نہیں، یہ دین کے نام پر بدعتیں، یہ چراغاں، یہ کھانے، یہ پکوان، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا پرستی کے مظاہر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کے نتیجے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنے والے نہ کسی چیز سے گھبراتے ہیں، نہ کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں، نہ اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. ان کو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے. وہ ہر چیز کو اسی کا مالک و مختار کل سمجھتے ہیں، بلا شرکت غیر. وہ بھی نہ مردوں کو بیچ میں لاتے ہیں، نہ زندوں کو بیچ میں کھڑا کرتے ہیں. وہ براہ راست اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، پکارو مجھ کو، دعا کرو مجھ سے، جواب دوں گا، دعا سنوں گا. اذا سالک عبادی انی، رمضان کے ذکر میں جہاں سورہ بقرہ میں رمضان کا ذکر چل رہا ہے اس کے فوراً بعد یہ آیت آ رہی ہے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے، کیا شان ہے، گناہ گاروں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ میرے بندے۔ اذا سألک عبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم کو اپنا بندہ سمجھ رہا ہے، ہم اس کو اپنا مالک ماننے کو تیار نہیں۔ کس قدر صحیح فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اور ناشکرہ بھی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اپنے عمل سے اس بات کا گواہ ہے کہ وہ رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کی وجہ بھی بتا دیا، یہ ہے اس کے مال کی محبت۔ میراث کا مال دبا کر بیٹھ گئے، یتیم کا مال ہڑپ کر گئے، بیواؤں کا پیسہ آیا گورنمنٹ کی طرف سے وہ کھا گئے، جس کا پیسہ آ رہا تھا وہ مر کے 5 برس ہو گئے مگر اس کو زندہ بتا کے کھا رہے ہیں، کھیت کے دھورے پھوڑ دیے، انگل بالش کر کر کے دباتے چلے گئے۔ پھر شیطانی عدالتوں میں مقدمے، یہی تباہ کرتا ہے اللہ، مال بھی برباد کرتا ہے، زندگی بھی برباد کرتا ہے، اور جب آخرت میں پہنچے گا تو ہاتھ خالی، اور اس کے بعد کہے گا یا حسرت علی ما فرطنا فی جنب اللہ، ہائے افسوس، ہائے میری بدبختی، اللہ کے معاملے میں یہ کیسی بھول مجھ سے ہوئی، اس دین کے بارے میں کیسا غافل میں رہا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن پکارے گا کاش اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ اذا سالک عبادی انی، جب پوچھیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے، اللہ رب العزت کتنی محبت سے کہہ رہا ہے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اے پیغمبر، اے میرے نبی، یہ میرے بندے ہیں نا، یہ میرے بارے میں اگر پوچھیں تجھ سے، اذا سالک عبادی انی، میرے بارے میں پوچھیں جب یہ، تو ان سے کہہ دے میں ان کے قریب ہوں، فإنی قریب، بالکل قریب ہوں، اجیبو، جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو ان سے کہہ دو کہ میرے بندے ہو، میں تمہاری دعا سننے والا ہوں، میں تمہاری پکار سننے والا ہوں، تو یہ مجھے کو پکاریں اور مجھے پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ ہدایت تو سب ملے گی نا، حالانکہ رمضان کا حکم چل رہا ہے، رمضان کے بارے میں آیتیں چل رہی ہیں اور اچانک یہ آیت آ رہی ہے بیچ میں۔ رمضان کے مسائل چل رہے ہیں کہ ہم نے اس کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اس میں ہم نے فرقان نازل کیا ہے جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے، حق و باطل کو فرق کھول کے رکھنے والی کتاب ہے، تو تم میں سے جب جو کوئی یہ مہینہ پائے تو روزہ رکھے، ہاں کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، دقت محسوس ہوتی ہو، پریشانی محسوس ہوتی ہو، تو وہ صحت مند ہونے تک اور سفر سے واپس آنے تک روزے چھوڑ دے، بعد میں ان کی قضا کر لے۔ اور یہ سب اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے، اس کتاب کے ذریعے اور اس نبی کے ذریعے، اس دین کے ذریعے، اس پر اللہ کی بڑائی کا، کبریائی کا اعتراف و اعلان کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو تاکہ ہدایت پاؤ۔ تب یہ اس وقت اس پر ہر مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روزے سے اس نے کیا پایا، روزے سے اس نے کیا پایا۔ جو جس مقصد کی خاطر روزہ فرض کیا گیا وہ مقصد اس کو کہاں تک ہاتھ آیا۔ اسلاف کا معاملہ کیسا تھا؟ اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے مہلت مانگتے تھے، پروردگار اس بابرکت مہینے کے آنے تک مہلت دے دے، اور رمضان پورا کر لینے کے بعد 6 مہینے تک دعائیں مانگتے تھے، اے رب ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے۔
ہم کو نہ ادھر کا احساس نہ ادھر کا خیال. آیا رمضان رکھ لیے، روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لیے، چلو ہو گیا. یہ آخرت کی فکر بھی دلاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. مومنو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. پھر دوبارہ تاکید کی، اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہی ہے ساری نیکیوں کی جڑ. انسان کو جتنا یہ احساس رہے گا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اتنا ہی وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوگا، اور اتنا ہی اس پر اللہ کا دین آسان ہوگا، اور وہ نیکی اور تقوی کے ذریعے اللہ کی قربت کی طرف بڑھتا رہے گا. دوسری ذمہ داری جو ڈالی گئی سورۃ تحریم کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور ان کے اس جہنم پر ایسے سخت، ایسے ڈراؤنے فرشتے مقرر ہیں کہ جو کچھ سنتے نہ کچھ سمجھتے، نہ ان کے اندر کسی قسم کا رحم کا جذبہ ہے. بس وہ جو ان کو اللہ حکم دیتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے. جہنمی چیخ پکار کریں گے جہنم میں، داروغ جہنم ان کے عذاب کو اور بڑھائے. جتنا چیخیں گے چلائیں گے عذاب میں اضافہ ہوگا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب. چکھو عذاب، اب عذاب کے سوا تو کچھ زیادہ ہونے کا نہیں. تم کتنا ہی واہ ویلا کرو، کتنا ہی چیخ پکار کرو، آپ وما هم عنہا بغائبین، ایسے تم بھاگ بھی نہیں سکتے، غائب نہیں ہو سکتے یہاں سے کہیں. اور جن کو دنیا میں تم نے اپنا سہارا، اپنی طاقت، اپنی قوت سمجھے تھے، دیکھو آج وہ سب کہاں ہیں. بلا لو ان کو، مطلب چاہ لو ان سے. قرآن نے کسی چیز کو باقی نہیں رکھا، کھلا بیان کیا گیا ہے. رمضان قرآن کا مہینہ تھا، اگر ہم آنکھ کھول کر پڑھتے تو یہ سب باتیں بتا رہا ہے. وہ یہ سب باتیں واضح کر رہا ہے، اور بہت آسان طریقے سے. بہت بڑا علمی مغالطہ نہیں ہے وہاں، سادہ طریقہ ہے. بس مرض بھی بتاتے جاتا، علاج بھی بتاتے جاتا. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ارے انسانوں، تم ایسے غفلت میں مبتلا ہو، ایسی جہالت کا شکار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی واضح ہدایات، اپنی صاف آیتیں اپنے نبی کے ذریعے پڑھ کر سنائیں اور تم کو سمجھا دیا گیا، مگر تمہاری حالت یہ ہے تحبون العاجلہ. تم یہ دنیا جو جلدی میں پانے کی محبت ہے نا، بس تم اسی سے محبت کرتے ہو. تم جلد حاصل ہونے والی اس دنیا ہی سے محبت کرتے ہو. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اور وہ جو سب سے بڑی فکر کی چیز ہے اس کو تم پیچھے چھوڑ دیتے ہو، اس کو پیچھے چھوڑ دیتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے سورۃ قیامہ کی آیتیں ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ. یاد رکھو، دھیان دو نہ دو، بیدار ہو نہ ہو، غفلت سے باز آؤ نہ آؤ، لیکن اس دنیا کو چاہنے، آخرت کو بھولنے کا، اس دنیا کو نہ چاہ کر آخرت کو چاہنے کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے. کس صورت میں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ. کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش، روشن چمک رہے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٍ. لیکن کچھ چہروں پر اس دن
مایوسی، سیاہی، تھکاوٹ، افسوس، پشمردگی چھائی بھی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے ڈر دلا رہا ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ہرگز نہیں، یہ انجام تو ہوگا، کچھ چہرے روشن چمکدار رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہروں پر خوف دہشت کی سیاہی چھائی بھی ہوگی، نحوست ان کے چہروں پر برس رہی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف واپس لاتے ہوئے کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب یہ روح تمہاری اس حلق کی شہرگ میں آ کر اٹک جائے گی نا، آخری سانسیں چل رہی ہوں گی، کیا منظر کھینچا دیکھو قرآن مجید میں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ اب جس پر یہ طاری ہوتی ہے نا، نزا بولتے نا لوگ، وہ ہاتھوں کے اشارے کر رہا، وہ ادھر کر رہا، کچھ تو منہ میں بڑبڑا رہا، اس کو کچھ دکھ رہا شاید ایسا، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ارے کوئی جھاڑ پھونک کرنے دم کرنے والے کو بلاؤ، کیا ہو گیا اس کو، جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، دم کرنے والے کو بلاؤ، یہ کیسے پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ جو آخری حالت میں ہے نزاع کے، وہ بھی، اور جو اس کے پاس موجود ہیں اس کے چاہنے والے، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس کا فراق کا وقت آ گیا ہے، جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی پر پنڈلی چڑھ جائے گی، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ وقت تیرے رب کی طرف چلنے کا ہوگا۔ اسی لیے فرما دیا اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، جس کا جی چاہتا ہے نا اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے اپنا، یہ مال دولت، یہ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ مومنوں، یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولادیں، ان کی چاہت، ان کی محبت جو شدید ہے، یہ تم کو اللہ کے یاد، اس کے ذکر، اس کی تعمیل، اس کی فرما برداری، اس کی بندگی، اس کی اطاعت سے غفلت میں ڈال کر ہلاک نہ کر دے۔ جو کوئی ایسا کرے گا خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا، جو کوئی بھی ایسا کرے۔ تو ہم جائزہ لیں ذرا ان تین آیتوں کی روشنی میں، رمضان کے مقصد کا جائزہ لیں۔ اے ایمان والو، تم میں سے ہر شخص آنے والے کل کی فکر کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے، جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ اور اے ایمان والو، اپنے مال اور اولاد کی محبت تمہیں حق سے، رب کی شکر گزاری سے، رب کے ذکر سے، رب کی بندگی سے، رب کی اطاعت سے، نبی کی پیروی سے غفلت میں نہ ڈالے، غفلت میں نہ ڈالے۔ مگر افسوس، آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں نا، بہت کم لوگ ہیں، اور جو کم لوگ ہیں وہ بھی بہت تھوڑا اس پر دھیان دیتے ہیں۔ کسی کو نماز کے لیے بول دیے، کسی کو اور کوئی گناہ پہ ٹوک دیے تو سمجھتے ہم نے کام کر دیا۔ نہیں، یہ بہت بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک پر عائد ہوتی ہے، ہر ایک پر عائد ہوتی ہے۔ ارے اس دنیا کے مال و اسباب کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ سب کو ہے،
اور اللہ نے ان چیزوں کی محبت خود ڈالی ہے آزمائش کے لیے. انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے. لیکن ہم ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتے. ہاں، ہم فکر کائی کی کرتے؟ شادی ہے تو سسرال والوں کو 8 دن پہلے بلا لو جنازہ اٹھانے، وہ بھی آ جاتے سب چھوڑ چھاڑ کے. ایسے بے فکرے رہتے لوگ بھی، پورے گھر بار چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے 8 دن پہلے، اور پھر کھا کے مست ہوتے رہتے، اور آخر میں جا کر غیبتوں اور چغلیوں کے سوا کوئی دوسرا صلہ دیتے بھی نہیں. 8 دن پہلے. اور وہ جو رشتہ دار آ رہے ہیں بہت اونچی رہتے، وہ بھی نہ نماز نہ روزہ، بس کیا بولتے؟ عورتیں ہیں، مرد ہیں، مرد ادھر اس کو دولہے کو بہکاتے رہتے ہیں. ارے وہ لایا کہ نہیں، تو نہیں 3 پیس سلوایا کہ نہیں، گلی میں کون سا پہن رہا، ہلدی کے دن کون سا ہے. اچھا ان کے بھی بیگ ہے، 5 جنے آئے، 5 کے 10 بیگ ہے. ارے اتنے بیگ کیوں لا لیے؟ نہیں بولے اس میں اب ایک ہلدی کے دن پہنیں گے، بولے ایک. ابھی تو کپڑے اتار کے ننگا ہی آ جانا تھا نا، پہلے جھنجھٹ ہی نہیں رہتی تھی پہننے کی. ہلدی کو پہنیں گے بولے ایک نکاح کے دن پہنیں گے، ایک ولیمے کو پہنیں گے، ایک چوتھی کو جائیں گے جب پہنیں گے بولے، ایک جمعہ کی میں چلا بھی کر لیتے رہا ساتھ میں. 40 دن پورے کر کے نکلنا یہاں سے. ان کا 40واں بھی ہو جاتا، جنہوں نے بلائے 13 چلا ہو جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کو محبت سمجھ رہے ہیں، اسی کو مہمان نوازی سمجھ رہے ہیں. محبت کیا ہے، مہمان نوازی کیا ہے، ماں باپ کس کو کہتے ہیں، اولاد کیسی ہوتی ہے، وہ سنو، وہ سنو. امیر المومنین عمر الثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی مملکت اسلامیہ کا، سلطنت خداداد کا امیر، حکمراں، خلیفہ، جس کی مملکت میں سورج ڈوبتا نہیں. اتنی چوڑی حکومت ہے، ایک خطے میں اگر سورج ڈوب رہا تو حکومت کے دوسرے حصے میں سورج طلوع بھی ہو رہا. وہ امیر المومنین اتنی بڑی حکومت کا مالک، دن بھر اپنے کار خلافت انجام دے کر لرزتا ڈرتا اللہ سے گھر میں داخل ہو رہا ہے. اپنے بچے آ کے سلام کر رہے ہیں، ابو جان السلام علیکم، السلام علیکم. ہمارے بچوں کو ہم نے کیسا تیار کرے؟ بابا، ڈیڈ، ابا، ریچارج کرے، ڈاؤن لوڈ کرا کے لائے وہ. یہ ہمارے بچے گھر میں گھسنے کے بعد کیا ہوتا؟ انگور لائے، تربوز لائے. ہمارے بچے گھر میں گھسنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے کہاں ہے، دیکھ میں کیا لایا. گود میں کے بچے جن کو کچھ نہیں سمجھتا، پرانے کپڑے سیکھے وہ پہنا دو، 200 روپے کا پہنا دو، 60 روپے کا پہنا دو، 2000 کا پہنا دو، کچھ نہیں سمجھتا ہوں. ان کے واسطے بھاری کام. پھر اکیلا لاتا ہے اور ایک عجیب نظام بنا کے رکھے. ماما جو رہتا نا، ارے ابا اس کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک تو بہن کو جھیلنا، اوپر سے ماما بن کے اس کے بچوں کو جھیلنا. نہیں تو اماں بھی انگلیاں توڑتی، بابا بھی یہ منہ لے کے گالیاں دیتے ہوئے نکل جاتے. اس کے بیوی بچوں کی کوئی حیثیت نہیں، جو کما رہا نا اس کے بیوی بچوں کی کوئی حیثیت نہیں. فکر ان کی کر. ارے بہنوں کے واسطے جان دے دیتے لوگ، ارے بھانجا بھانجے کے واسطے ماما برباد ہو جاتے. تو نے تو 1 روپیہ نہیں دیا آج تک.
برابر ہے، یہی ہے نظام تمہارا، مرو ایسی مرو، ناانصافیاں کرو، آخرت بھی برباد کرو، زندگی بھی تباہ کرو، امن اور اطمینان تمہاری زندگی میں ہے نہیں اور آئے گا بھی نہیں۔ یہ صورتحال ہے آج معاشرے کی۔ یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اتنی بڑی سلطنت کا حکمراں گھر آتا ہے، بچے آ کر سلام کر رہے ہیں، مگر دیکھتا ہے کہ ہر بچی اور بچے نے اپنے منہ کو کپڑا لگایا ہوا ہے۔ بوڑھی خادمہ سے پوچھتا ہے، بیوی یہ بچے آج منہ پر کپڑا لگا کر کیوں آ رہے ہیں میرے پاس سلام کرتے ہیں؟ امیر المومنین آج شام ان کو روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی سالن نہیں تھا، ان بچوں اور بچیوں نے پیاس سے روٹی کھائی ہے، اس پیاس کی بدبو سے آپ کو دور رکھنے کے لیے یا آپ تک اس بو کو دور رکھنے کے لیے وہ اپنا منہ ڈھانپ کر آ رہے ہیں۔ باپ تھا، تڑپ گیا، اور وہ بھی ایسا ویسا باپ نہیں تھا، حکمراں باپ تھا جس نے شہزادوں کی طرح جوانی میں دن گزارے تھے، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تاروں سے جھولوں میں اس نے جھولا جھولا تھا بچپن میں۔ وہ باپ کا دل تڑپا، کہ ادھر آؤ میرے بچوں، آؤ ادھر، تمہارا باپ تمہارے منہ میں سونے کا لقمہ دے سکتا ہے، لیکن اے میرے بچوں، اس کے بدلے تمہارے باپ کو جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ روتے ہوئے تمام بچوں نے باپ سے لپٹ کر کہا، ابا جان، ہم جس حالت میں ہیں نہ ہم نے آپ سے شکوہ کیا، نہ رب سے شکوہ کیا، نہ کریں گے، ہم اسی میں خوش ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ آپ ہمارے آرام اور خوشی کے لیے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ کا ایندھن بنا دیں، یہ ہمیں منظور نہیں۔ بولیں گے ہمارے بچے ہم کو ایسا، بولیں گے ہماری بیوی ہم کو ایسا، ہے کوئی مائی کا لال جس کو یہ جواب مل جائے گھر سے؟ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم دنیا ہی کو چاہتے ہو، اسی کی محبت میں پھنسے ہو، آخرت کو تم نے پسے پش ڈال دیا ہوا ہے۔ تو پھر دیکھو وہ وقت تو آئے گا جب پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی اور جان آخر میں آ کر حلق میں اٹک جائے گی، پھر تمہارے گھر والے بھی کچھ کر نہیں پائیں گے اور خود تمہاری تو بے بسی کی حالت ہوگی۔ پھر ثم الینا ترجعون، تم کو سب کو پلٹنا کس کی طرف ہے؟ رب العالمین کی طرف۔ اس کو خوش کر لو، ہے بیوی بچوں کو کھلانا ہے، پالنا ہے، اللہ نے دیا ہے تو ان کو اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پہنانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی منائی نہیں ہے۔ مال و دولت کمانے کی بھی کوئی منائی نہیں ہے، مال کو جمع کرنے کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس کچھ پابندیاں ہیں، ان کو اختیار کر لو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت کا تو پھر اجر اتنا بڑا ہے کہ کوئی انسان آج اس کو سمجھ نہیں سکتا۔